السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تو دوستوں، کراچی میں 6 گولیاں ماری گئیں اور جب میں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا تو میرے ہی ساتھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ کہہ رہے تھے حامد بھی نے ڈرامہ کیا ہے، اس کو پلاسٹک کی گولیاں ماری ہیں۔ ایک بہت بڑے اینکر نے کہا نہیں، یہ پیناڈول کی گولیاں ہیں، یہ کوئی اصلی گولیاں نہیں ہیں۔ آج میں حامد میر صاحب کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ حامد میر صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، آرمی کے خلاف، پاکستان کی ISI کے خلاف، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ حامد میر صاحب دبے الفاظ میں معافی چاہتے ہیں۔ حامد میر صاحب اپنی میٹھی میٹھی صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو میٹھی ایک فیس بک کا چینل ہے DRT اردو، اس پہ ان کا ایک لیڈی جرنلسٹ نے انٹرویو کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DRT اور میں ہوں بطول۔ آج میں سب پروگرام میں حامد میر صاحب موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا تو اس میں حامد میر صاحب نے انکشاف کیے ہیں۔ حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ یار جب تقریر ہو رہی تھی نا، ہم مختلف جگہ پہ آپ کو اس کے کلپ دکھائیں گے جو ہماری بات کے ساتھ موازن ہوں گے، اور آپ خود یہ جان سکیں گے کہ حامد میر صاحب اپنی صفائیاں کیسے دے رہے ہیں، اپنی صفائیاں کیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ پاکستان میں حامد میر صاحب نے پاکستانی فوج اور ISI پہ کچھ باتیں کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نا جلدی تھی۔ دوبارہ انہوں نے مظاہرہ رکھا تو اس دن بھی میں جلدی میں تھا۔ اس دن بھی جب انہوں نے مجھے مظاہرے پہ بلایا، 5 بجے کا ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا، میں کہیں پہ میں نے پہنچنا تھا، میری ایک بڑی میٹنگ تھی، تو میں اور وہاں پہ نا جہاں پہ میں نے تقریر کی ہے وہاں پہ ایک لیڈیز وکیل کھڑی تھی، وہ بھی اداروں کو وہ کہہ رہی تھی، اداروں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نے خود دیکھا کہ وہ ان کو گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے اب کیونکہ وہ گالیاں دے رہی تھی تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا وہ گالیاں دے رہی تھی۔ اب یہ وہ ماحول ہے جس میں میں وہاں پہ تقریر، اور پہلے بھی مجھ پہ حملے ہوئے ہیں، اور بعد میں یہ ستور پہ حملہ ہوا ہے جو آج ٹی وی کا ہے، تو آج نیوز کا ہے، اینکر پرسن تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے نا معاملات میں گمبھیر سا بن گیا تھا، تو مجھے اچانک نا بھڑکا ہوا تھا، اچانک میں نے نا جذباتی بیان دے دیا۔ یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جس میں میں نے وہ تھوڑی سی سخت باتیں کر دی۔ ایگزیکٹلی آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ شاید میں نے زیادہ بول دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس ٹائم کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ مجھے یہ اس طرح کا جذباتی بیان دینا پڑا۔ تو حامد میر صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ برا ہوا۔ کسی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اب آپ کیونکہ پہلے مجھ پر پابندی لگی تھی تو مشرف صاحب کے دور میں، تو میں صرف نا جیو سے مجھے ہٹایا گیا تھا، لیکن جنگ اخبار میں اپنا کالم لکھتا تھا۔ تو اب کی بار جنگ اور جیو گروپ تو فارغ کر دیا مجھے۔ میرا ایک تو کیپٹل ٹاک پہ وہ بھی پروگرام پہ سے مجھے ہٹا دیا گیا ہے، اور میرا ایک کالم شائع ہوتا تھا جنگ اخبار میں، جنگ نیوز میں، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے وہ بھی نہیں لکھنے دیا جا رہا۔ تو پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ اینکر پرسن نے سوال کیا کہ سر آپ کو یہ تو کرنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ جو غیر ملکی اخبار ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے اخبار جو کہ پاکستان کا کوئی اچھا امیج نہیں دکھا رہے ماضی میں بھی۔ تو حامد میر نے اس پر جواب دیا کہ یار دیکھیں میں تو کام کر رہا ہوں، میں تو صحافت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں نے تو پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا۔ تو یہ وہ بات ہے، کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے ایکسپلینیشن کیا دی ہے کہ بھائی جی جب آپ انگلینڈ کے، جب آپ یورپ کے، جب آپ امریکہ کے سفیروں سے ملتے ہیں، ہماری جو اپنا حکومت ہوتی ہے، تو کیا وہ غداری کرتی ہے؟ تو میں کیسے غدار ہو گیا ان اخبارات میں لکھنے کی وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی انٹرنیشنل اخباروں میں لکھنے کے کام موجود ہیں، لیکن میں ابھی سب کو نہیں کر رہا۔ اب حامد میر صاحب نے اپنا اگلا بیان دیا ہے کہ بھائی مجھے غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ صحافت آزاد صحافت ہونی چاہیے، صحافیوں کو آزادی رائے ہونا چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور میں نے کسی بھی اینکر پرسن کا نام نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، حامد میر صاحب نے کہا ہے وہ تو بس میں نا اپنا جذباتی ہو کے کچھ بات کر گیا، وہ بھی نام لیے بغیر۔ وہ بھی اس طرح ہوا ہے۔ حامد میر صاحب کی ایکسپلینیشن دیکھے کہ انہوں نے صحافی کے گھر میں گھس کے مارا اس کو، اور پھر ہم تو گھر میں گھس نہیں سکتے، تو پھر ہم نے
بھی ایسا تصور کیا کہ ان کی بات کوئی بتا دے. تو حامد میر صاحب دبے الفاظ میں معافی بھی مانگ رہے ہیں اور تھوڑی سی تڑی بھی لگا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا گدڑ دب کیا، وہ بھی دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جنگ اور جیو گروپ سے کوئی مطلب نہیں، نہ میں یہاں پہ دوبارہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہے کہ صحافت کو آزادی مل جائے. تو یہ عجیب سا مقصد ہے ویسے ہیں. تو پرابلم احمد میر صاحب کو کیا ہوا کہ کس نے ایسی سروس کی ہے؟ دراصل ہوا یہ ہے کہ احمد میر صاحب کو سوشل میڈیا پہ کوئی بلانا پسند نہیں کرتا. احمد میر صاحب کو کسی ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو نہیں ہوا. احمد میر صاحب کی ایکسپلینیشن نہیں مانگی ہے کسی. احمد میر صاحب کو یعنی جتنا پڑھا ان کا ہوتا تھا نا، ان کو اس سے 10% بھی عزت نہیں دی گئی، کیونکہ ان کا بیان کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. حامد میر صاحب نے جیو گروپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ ان پر پریشر تھا، اور پریشر عمران خان فواد چودھری حکومت کی طرف سے نہیں، پریشر کسی اور جگہ سے تھا. لیکن ادارے نے بھی اس بیان کی تردید کیا ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے، نہ ہم کسی کا پریشر لیتے ہیں. کیونکہ میڈیا جو کسی کا پریشر کیسے لے گا؟ میڈیا اتنی جلدی کسی کا پریشر نہیں لیتا. میڈیا ہی ہے. لیکن میڈیا پر حامد میر کو ان کے ہر چیز تو بیان ہوگی. ان کی مقبولیت میں 50% کمی آئی ہے اس بیان دینے کے بعد. جو لوگ حامد میر کو سینئر اینکر مانتے تھے، وہ اب حامد میر کو انہوں نے سنا نہیں تھا نا، سینئر اینکر پھر بھی مانتے. کم از کم وہ لوگ تو پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو ان لوگوں کی تعداد ان کو سننے والوں کے برابر 50% ہو. تو 50% ان کی مقبولیت تو کم کر چکے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر مزید حامد میر صاحب نے کھل کے معافی نہ مانگے تو مجھے امید ہے کہ شاید ان کا گراف بالکل ڈاؤن ہو جائے، اور یہ بھی ابصار عالم کی طرح ہی صحافت کی دنیا سے آؤٹ ہو جائے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر انہی اینکرز انہی کا پھڈا بنتا ہے جن کی ریٹنگ کم ہوتی جاتی ہے، یا کم ہو رہی ہوتی ہے یا کم ہو گئی ہوتی ہے. ان کا ہی پھڈا ISI اور فوج کے ساتھ بنتا ہے. جن کی ریٹنگ پوری ہوتی ہے نا، ان کا پھڈا ISI اور فوج کے ساتھ کبھی نہیں بنتا. یار ISI اور فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی پاکستانی شہری کو، عام شہری کو کبھی نہیں چھیڑے. صرف وہ اسی بندے کو چھیڑتے ہیں جس نے کوئی ٹون چان چین چون کی ہو. ادروائز وہ ادارے کسی کو کچھ نہیں کہتے. وہ اچھے ادارے ہیں پاکستان.